Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबिर मुंबई की इस सिलसिलावार प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में आपका फिर इस्तकबाल है और एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम है। आइए हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात यहाँ से शुरू करते हैं कि असल में रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर हमारी मशगूलियतें भी उमूमन बढ़ जाया करती हैं और जितनी फ़जीलत और अहमियत वाली ये घड़ी है और इस ये लैलो नहार जितने कीमती है, उसी हैसियत से हम में से अक्सर लोगों की मशगूलियतें तिजारत के एतबार से, ख़रीद व फ़रोख्त के एतबार से और बहुत सारी हैसियतों से हमारी मशगूलियत बढ़ जाती है। हम और आपको कोशिश करना चाहिए कि अपनी मशगूलियतों को मुरत्तब कम करें और इसी तरीके से ज़्यादा औक़ात को हम फ़ारिग करके अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बंदगी के अंदर लगाएं। और यही अल्लाह तबारक व तआला ने हम अहले ईमान को नसीहत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। ये सूरह नूर की 37 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रिजाल, ऐसे मोमिन मर्द, उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है कि कुछ ऐसे अहले ईमान हैं, मोमिन मर्द हैं कि उनकी तिजारतें, उनकी बैअ व शरा, ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से और इसी तरह से इक़ामत सलात से, ज़कात देने से वो उन्हें रोक नहीं पाती है। मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है बयान फरमाया इस आयत करीमा की तशरीह में, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर नकल किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अन्नहु रआ कौमम मिन अहलि सूक़ हैसु नूदिया लिस्सलाह अल मकतूबा। जब फ़र्ज़ नमाज की अज़ान कह दी गई तो हमने एक ऐसी कौम को देखा कि तरकू बयाआतिहिम व नहज़ू इलस्सलाह। उन लोगों ने अपनी दुकानों को, अपनी तिजारतों को छोड़ दिया और नमाज की तरफ उठ खड़े हुए हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ऐसे मोमिन बंदों को देखा कि नमाज का वक्त हो गया तो वो अपनी तिजारत को बंद करके, उसको छोड़ करके अल्लाह की इबादत के लिए चले गए, तो उन्होंने इसी आयत करीमा की तिलावत की और कहा, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला के यही बंदे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिनका ज़िक्र किया है। तो मेरे भाइयों, इस हैसियत से हम और आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर हमें और आपको जो है इस बाबरकत महीने की मुनासबत और आम औक़ात में भी हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी के लिए अपनी तिजारतों को, अपनी मशगूलियतों को जो है मैनेज करना चाहिए और इस तरीक़े पर मुरत्तब करके हमें और आपको अल्लाह की इबादत के लिए बढ़ना चाहिए। आप देखें, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला यक़ूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर, यब्न आदम तफर्रग लिइबादती, ऐ इब्न आदम तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर, अमलो सद्र का गिनन, मैं तेरे सीने को बेनियाजी से भर दूंगा, और व असुद्दु फ़क़रक, और फ़क़्र व फाका के दरवाज़ों को बंद कर दूंगा, व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़ला, और अगर तू अपनी औक़ात को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग नहीं करेगा, रोज़ी रोटी के हिर्स व हवस के अंदर मशगूल रहेगा, उसी में सरगर्दा रहेगा, तो मैं तेरे दोनों हाथों को मशगूलियत से भर दूंगा कि तू दिन रात मेहनत करेगा लेकिन फ़क़्र व फाका के दरवाजे बंद नहीं होंगे। तो इस सही हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बेहतरीन और प्यारी बात बयान फरमाई है कि इंसान रोज़ी रोटी के हुसूल के लिए सरगर्दा रहता है और भूल जाता है कि अल्लाह ताला के हुकूक क्या हैं, औक़ात क्या हैं, हमें किस तरीके से अल्लाह की इबादत के लिए निकलना चाहिए। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने औक़ात को फारिग करता है और अल्लाह की इबादत व बंदगी में अपने आप को लगाता है,
تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی کے معاملے میں بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک اہم ترین بات یہ بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کو پانے کے بعد ہم نہیں جانتے کہ ہم دوبارہ اس مہینے کو پا سکیں گے یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی مہلت نہیں دے گا، یعنی یہ بابرکت مہینہ آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو اس کے لیے ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ آج ہم غور کریں، ہمارے ہی دوست و احباب میں، کنب و قبیلہ میں، سماج اور معاشرہ میں کتنے ایسے لوگ تھے، ہٹھے کھٹے نوجوان، کتنے ایسے اصحاب اور دوست تھے جن کی بھی خواہشیں یہی تھی کہ ہم آنے والے رمضان میں اس طرح سے عبادتیں کریں گے، ایسے ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں اپنے آپ کو لگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع نہیں دیا۔ تو ہمیں جب یہ مبارک مہینہ مل رہا ہے تو ہم اس کو یہ سمجھ کر کے اور اس طریقے پر ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کریں کہ گویا یہ ہماری زندگی کا الوداعی مہینہ ہے، پتہ نہیں آگے یہ اسی طریقے پر ہمیں میسر ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے انقلابات آتے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک سال کے اندر اندر انسان کی زندگی میں کتنے انقلابات آتے ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے صحت مند ہیں جو بیمار ہو گئے، کتنے دولت مند ہیں جو فقیر و محتاج ہو گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی سرے سے زندگیاں ہی رخصت ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اپنے جذبہ خیر اور نیکیوں کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ یہ بابرکت مہینہ جب آتا تو خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ خیر بڑھ جاتا تھا، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، نیکیوں کی طرف رغبت دوبالا ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، نیکیوں کے اختیار کرنے میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، سخاوت کس چیز میں؟ تلاوت قرآن میں، سخاوت صدقات و خیرات میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں، قیام اللیل میں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور رات میں حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ناظرین کرام، اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو ان احادیث کی روشنی میں ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے اور عملی اقدام کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس مہینے اور اس بابرکت ایام کو صحیح معنوں میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسے ہی اگر ہم غور کریں میرے بھائیوں تو حقیقت میں یہ مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، عفو درگزر کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ صلہ رحمی اور نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر عفو درگزر کا قلم پھیر دے۔ ایسے ہی توبہ نصوح کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم سے جو پہلے گناہ سرزد ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہم یہ بہت سارے اعمال ہیں کہ جس کے ذریعہ سے ہم اس بابرکت مہینے کا استقبال کریں اور پورا مہینہ اسی جوش و خروش کے ساتھ، اسی جذبہ اطاعت اور پیروی کے ساتھ پورے مہینے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ چند دنوں کے لیے جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر شخص کا جذبہ خیر بڑھ جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ مسجدوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، تراویح کی نماز کے لیے مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، اور اس طریقے پر لیکن چند ہی دنوں تک ہمارا یہ جذبہ خیر باقی رہتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا یہ جذبہ سرد پڑنے لگتا ہے اور پورا مہینہ اختتام کو پہنچتے پہنچتے چند صف لوگ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ یہ ہمارے ایمان کے بھی منافی عمل ہے،
ہمارا یہ جذبہ خیر اسی طریقے سے قائم رہنا چاہیے، اور پورا مہینہ اور بالخصوص آخری عشرہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا بہترین عشرہ ہے، اور اس عشرہ کے اندر امہات العبادات کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں جہاں بڑی بڑی عبادتیں آ جاتی ہیں وہیں ہماری مشغولیتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ خواتین خصوصی طور سے جو ہے مارکیٹنگ کرنا اور دیگر چیزوں کی خرید و فروخت، سوئیاں، دیگر تیاریاں، تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے اندر مکمل طور پر نہ لگائیں، بلکہ جزوی اور وقتی طور پر اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ افطار کی تیاری میں بہت سرگرم ہوتے ہیں، لیکن دیگر جو ہے قیام اللیل کے معاملے میں، یعنی تراویح کے مسئلے میں، تلاوت قرآن کے مسئلے میں جو ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ تجارتوں میں اس حد تک مشغول ہو جاتے ہیں کہ فرض نمازیں بھی مؤخر کر دیتے، اور ایک نماز دوسری نماز میں، دوسری نماز تیسری نماز میں ادا کرتے ہیں، ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہمارے اجر و ثواب کو فوت کر دینے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بابرکت مہینے کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کریں، اور اس کے فرصت کے لمحات کو، اس کے قیمتی ایام اور اس کی راتوں کو ہم قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اپنے آپ کو ہم اس کے لیے لگائیں، اپنے اوقات کو فارغ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ یہ اس طریقے پر ہم استقبال کریں۔ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ آپ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس کے اندر اور سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.